بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کل ہم نے شریعت کے مقاصد کی تاریخ کا آخری سبق بیان کیا تھا اور اس کے ساتھ مقاصد کے مراتب بھی بیان کیے۔ خاص کر یہ بات ذکر کی تھی کہ شریعت کے مقاصد سے مراد بندوں کی مصالح یعنی ان کے مفادات، ان کی منفعتیں یا ان کے منافع کا حصول ہے اور ان کا تحفظ یعنی لوگوں کے مفادات کا تحفظ اور ان سے نقصان اور ضرر کو دور کرنا۔ یعنی شارع نے جو احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے مقاصد کیا ہے، یعنی بندوں کی، لوگوں کی مصلحتیں یا ان کے مفادات، منافع، منفعتیں، ان کا حصول اور ان کا تحفظ اور ان سے نقصان و ضرر کو دور کرنا۔ ہم نے اس کی تاریخ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ مقاصد کو لوگ سمجھتے رہے، ان کا استعمال بھی ہوتا رہا، مقاصد کو سمجھ رکھ کے مسائل کا استنباط بھی آپ کے دور سے اہل علم کرتے رہے، لیکن قرون اولیٰ میں زیادہ تر یہ ابحاث جو تھی وہ زبانی استعمال ہوتی رہی، باقاعدہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ بعد میں جب کتابیں مدون ہوئیں تو اہل علم نے اصول مدون کیے جن کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں، تو اصول فقہ کے ضمن میں یہ باتیں آتی رہی ہیں۔ جیسے کچھ کتابوں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ سب سے پہلی کتاب تو امام شافعی کا رسالہ ہے، اس کے بعد اصول جساس یعنی ابو بکر جساس کی ہے، پھر اس طرح اصول ابو زید دبوسی، اور شافعی علماء میں سے اس پر کام کرنے والے عبد الملک امام الحرمین الجوینی، جن کی کتاب البرہان فی اصول فقہ ہے، خاص کر انہوں نے اس کے اندر جو ہے باقاعدہ تبدیلی کی ہے، اہتمام کیا ہے، اور وہ اس طرح کے انہوں نے مسالے کی کچھ تقسیم کر دی، خاص کر مسالے کو 5 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس طرح یہ مسالے کا اعتبار، جن کو پورا کرنا، جن کا لحاظ رکھنا یا ان کی رعایت کرنا شریعت کے یہ مقاصد میں شامل ہے، ان کا اعتبار تو ہوتا رہا ہے، لیکن بعد میں پھر کچھ کام جو ہے وہ نمایاں ہو گیا، جیسا کہ خصوصی طور پر ابن تیمیہ اور ابن قیم کے حوالے سے بات کی تھی کہ انہوں نے ان مقاصد کو کافی نمایاں کیا ہے، مقاصد پر بحث کی اور ان کو اہمیت دی اور کہا کہ شریعت کے احکام کے اندر یعنی بے شمار مقاصد ہیں، اوامر و نواہی کے اندر اللہ اس کے رسول نے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ شمار نہیں کیا جا سکتے۔ قرآن حدیث ان مقاصد سے بھرا پڑا ہے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، ابن قیم نے کی ہے، تو اس کے بعد پھر ان کے شاگرد ایک مالکی فقیہ ابو عبداللہ المقری تھے جو امام شاطبی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اس کو کافی نمایاں کیا۔ جب انہوں نے ابن قیم وغیرہ سے
یا ابن تیمیہ سے دیکھا کہ وہ ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو الہی مسائل ہیں ان میں سے بہت اہم مسئلہ ہے یہ مقاصد کو سمجھنا، یعنی اس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی ہے۔ افعال اور شرعی احکام کی تعلیل اور ان کی حکمتوں و مصلحتوں کو سمجھنا یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے الہی مسائل میں سے، یعنی الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے پھر ان کے آگے شاگردوں نے اہمیت دی، امام شاطبی نے خاص کر اپنے استاد ابو عبداللہ المقری سے ان کی مجلسوں میں اہمیت سنی، تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ کتاب لکھی الموافقات کے نام سے، اور اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ امام شاطبی نے جو کام کیا خاص کر وہ یہ تھا کہ پہلے اصول فقہ تو مدون ہوتے رہے، اہل علم یہ اصولی باتیں اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے رہے، لیکن زیادہ تر ابحاث جو تھیں ان کا تعلق لغوی قواعد سے تھا، یعنی لغوی قواعد بیان کرتے رہے، یعنی نص کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی پر کس طرح دلالت کرتے ہیں، یعنی ہر لفظ کی اپنے معنی پر دلالت ہوتی ہے لغت کے اعتبار سے، تو یہ الفاظ جو ہیں اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، کس معنی پر دلالت کرتے ہیں، کس طریقے سے دلالت کرتے ہیں، اس طرح کا بیان تھا۔ تو امام شاطبی نے اصل میں ایک دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ شرعی احکام کو سمجھنے کے لیے، ان سے استنباط کے لیے جیسے نصوص کے الفاظ کی دلالت کو سمجھنا ضروری ہے، بعینہ ہی شرعی احکام کے مقاصد کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح انہوں نے اصول فقہ اور مقاصد شریعت کے درمیان ایک ربط قائم کر دیا۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ شرعی نصوص کا صحیح فہم حاصل کرے، صحیح طریقے سے ان کی تفسیر کر سکے، ان کی شرح کر سکے، یا شرعی احکام کا استنباط کر سکے، اسے قرآن حدیث کی نصوص کی دلالتوں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی پر کس طرح دلالت کرتے ہیں، اور ساتھ اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ جو شرعی احکام ہیں اللہ نے انہیں مقرر کیا ہمارے لیے، تو ان کے مقاصد کیا ہے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر صحیح طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ یعنی خاص کر امام شاطبی نے ان دو چیزوں کو اکٹھا کیا، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اصول فقہ بھی بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقاصد کے لیے مستقل ایک عنوان قائم کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کی حیثیت ایک مستقل علم کی ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح کہ مستقل کتاب ہوتی ہے ایسے کتاب بن سکتی ہے۔ تو مقاصد جو ہیں ان کی اہمیت وہ تو اب واضح ہو چکی ہے کہ یہ علم شرعی ہے، آپ کے زمانہ میں تھا، کتاب و سنت میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، بعد میں بھی اہل علم صحابہ کے دور سے اس کا اہتمام کرتے رہے۔ گویا کہ مقاصد کی جو اصطلاح ہے یہ اگرچہ صرف ایک نام کے اعتبار سے، علم کے نام کے اعتبار سے تو یہ نہیں ہوگی، لیکن حقیقت میں مقاصد کا علم یہ نیا نہیں ہے، یعنی ہے تو پرانا، جب قرآن و سنت نے اس کا اعتبار کیا ہے، صحابہ کرام بھی کرتے رہے، تو یہ علم کوئی نیا علم تو نہیں ہوگا، صرف اس کے لیے انداز جو ہے وہ نیا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر میں الفاظ نئے ہو سکتے ہیں کہ پہلے باقاعدہ ان کو مقاصد شریعت یا علم مقاصد شریعت نہ کہا جاتا ہو، بعد میں مستقل اس کا نام رکھ دیا گیا، لیکن اعتبار تو شروع سے ہوتا رہا۔ تو شریعت کے مقاصد کا اعتبار یہ یعنی شارع نے کیا ہے، احکام دیتے وقت یعنی شریعت کو وضع کرتے وقت یا احکام مقرر کرتے وقت، کیونکہ شرع تشریع کہہ دیتے ہیں یا شرع الاحکام اہل علم کہہ دیتے ہیں یا وضع شریعہ کہتے ہیں، کہ مقاصد کا اعتبار اللہ نے کیا ہے فی وضع شریعتی یا تشریع الاحکام،
تو دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ شریعت کے احکام مقرر کرتے وقت مقاصد باقاعدہ اللہ کے علم میں تھے، اللہ نے باقاعدہ ان کا ارادہ کیا، اللہ کی مراد میں یہ شامل تھے مقاصد۔ جیسے اس کی جو ہے کچھ وضاحت پہلے کی تھی کہ اللہ نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بعد میں نتیجتاً وہ سامنے آ گئے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے یعنی باقاعدہ ارادتاً یہ مقاصد سامنے رکھے ہیں۔ تو ان مقاصد کا جن کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی نصوص کو، ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو ان کے استقراء کے بعد جس نتیجہ پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے مقاصد یعنی جو اصل لوگوں کی مصلحتوں کا حصول ہے یا ان کے مفادات کا حصول ہے۔ کسی وقت مفادات عام ہوتے ہیں، کسی وقت وہ خاص بھی ہوتے ہیں، یعنی خاص ذاتی کسی شخص کے، کسی گروہ کے ساتھ خاص، اور کبھی جو ہے یہ عام ہوتے ہیں۔ اکثر یہ مقاصد عمومی ہوتے ہیں، یعنی سب لوگوں کی یہ منفعتیں یا ان سب کے مفاد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے شارع نے احکام دیے ہیں۔ تو ان کا حصول، پھر ان کا آگے تحفظ اور ان سے ضرر کو دور کرنا، یہ شریعت کے مقاصد میں شامل ہے۔ تو خلاصہ کیا تھا کہ اہل علم نے امام جوینی کے مطابق تو خیر انہوں نے مصالح کی 5 قسمیں کر دی۔ یہ اصل میں درجات ہیں، ان کو آپ اقسام بھی کہہ سکتے ہیں اور مقاصد کے درجات بھی کہہ سکتے ہیں، یا مصالح کے درجات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے مصالح کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ مقاصد کا مطلب بھی مصالح کا حصول ہے۔ تو اس لیے الفاظ اگر بدل جائیں تو اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی ایک ہی رہے گا۔ تو اس میں اہل علم نے مقاصد کی جو تقسیم کی ہے یا اس کے جو مراتب بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک ضروریات، دوسری حاجیات، تیسری تحسینیات۔ یہ باتیں جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ میں اس لیے ان کو دہرا رہا ہوں تاکہ کل، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ نہ آئی ہوں، واضح نہ ہوئی ہوں۔ اگر کوئی چیز واضح نہیں ہوئی یا سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ اب وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز میں اشکال ہو تو سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ مقاصد کی سمجھ لو یہ بنیاد ہے۔ یہ مراتب 3 ہیں، یعنی ضروریات، اگر حاجیات، پھر تحسینیات۔ تو سب سے پہلے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں یا پہلے درجے میں وہ ضروریات ہیں۔ تو ضروریات کی تعریف کیا کی گئی تھی کہ ضروریات جو ہیں وہ اصل میں وہ بنیادی مقاصد ہیں، اگر وہ پورے نہ کیا جائیں تو انسان کی زندگی بلکہ معاشرہ، دنیا کا نظام سارا درمرم ہو جائے گا، بلکہ اس میں جو آخرت میں جزا سزا کا تصور ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس قدر ضروریات کا حصول اور ان کا تحفظ اہم ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ ضروریات میں سے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے دین کا حصول اور اس کا تحفظ۔ اگر دین نہ ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ جزا سزا کا تصور کہاں سے ملے گا؟ دین اگر ہو ہی نہ، کون آدمی مسلمان ہوگا؟ کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ جب مسلمان نہیں ہوگا تو پھر اس پر جزا سزا کا تصور وہ ختم ہو جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو سزا جزا رکھی ہے اس کا تصور ختم ہے، کیونکہ دین ہی نہیں ہے۔ دین ہوگا تو پھر ہی جزا سزا کا تصور ہے۔ تو اس لیے دین جو ہے یہ ایک بنیاد ہے، دین کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کا تصور ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک یعنی اجمالاً ہم اس پر ایک دفعہ نظر گزارتے ہیں کہ نفس کی حفاظت ہے۔ اگر انسان کی جان ہی نہیں ہے تو معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ دنیا کے اندر کون آباد ہوگا اگر انسان کا نفس خود ہی نہیں ہے؟ انسان اگر انسان کی عقل قائم نہیں ہے تو اس نے کیا دین اختیار کرنا ہے؟ کیسے اس سے حساب کتاب ہوگا؟
کیونکہ اگر کسی آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، مجنون پاگل ہوتا ہے، تو وہ تو مرفوع القلم ہوتا ہے۔ اگر لوگ اس طرح بھی ہوں کہ ان کی عقل کام نہ کرے، عقل کا تحفظ نہ کیا جائے، تو دینداری کیسے اختیار کریں گے؟ ایسے ہی اگر مثال کے طور پر یہ نسب کا تحفظ ہے، اگر نہ کیا جائے تو انسان کا وجود کیسے ہوگا؟ کون آباد ہوگا زمین میں؟ زمین کیسے آباد ہوگی؟ کیسے دنیا کی زندگی چلے گی؟ ایسے ہی اگر مال نہیں ہے، انسان موجود ہے، دین بھی موجود ہے، لیکن مال نہیں، اگر مال نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ مال کے بغیر اس کی معیشت نہیں چل سکتی، یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، کھانا پینا، لباس، رہائش، اس طرح کی چیزیں، تو انسان تو ویسے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر زندگی کی بقا جو ہے وہ ان بنیادی مقاصد کو پورا کرنے میں ہے، ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہے۔ یہ پوری ضرورتیں ہوں گی تو پھر انسان کی زندگی بھی ہے، یہ معاشرے کا قیام بھی ہے، دنیا کا قیام بھی ہے۔ کیونکہ اگر یہ پوری نہ ہوں گی تو جب انسان نہیں، دنیا نہیں رہے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ نسل کا تحفظ نہ کیا جائے تو نسل ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروریات، یعنی ایسے یہ بنیادی شریعت کے مقاصد ہیں کہ اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو دنیا کا نظام یہاں قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ان کا تحفظ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس شریعت کے مقاصد میں ہے کہ دین کا تحفظ کیا جائے، تو دین کے تحفظ کے لیے، اس کے حصول کے لیے شارع نے کیا کیا ہے؟ کون سے احکام دیے ہیں کہ جن سے دین وجود میں آتا ہے، اس کا تحفظ ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان اور ایمان کے لوازم ہیں۔ ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد مراد ہیں، عقائد اس میں شامل ہیں۔ عقائد ہوں گے تو دین کا وجود ہوگا، ورنہ نہیں ہے۔ عقیدہ، ایمان جو ہے وہ اعمال کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اصول عبادت ہے۔ اصول عبادت یعنی بنیادی عبادات مراد ہے، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں۔ یہ عبادات نہیں ہوں گی تو پھر بھی دین کا وجود نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ ایمان بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصول عبادت یہ بھی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ دین کا وجود ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہمیں دین نہیں نظر آئے گا۔ یہ چیز جو ہے ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جس جگہ پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، دین نظر نہیں آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کے مسلمان ہے یا کہ نہیں۔ کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اس کی تکمیل کے لیے یہ اذان ہے اور جماعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی پر حملے کا ارادہ کرتے تو پہلے دیکھتے کہ اذان ہوئی یا نہیں۔ یعنی اذان ایک شعار تھا، علامت تھی کہ یہاں مسلمان ہیں۔ اذان نہیں ہوگی تو پتہ نہیں چلتا کہ اس علاقے میں، بستی میں مسلمان ہیں یا کہ نہیں۔ اگر جماعت نہیں ہوتی تو پھر بھی نہیں پتہ چلتا۔ جماعت جو ہے یہ بھی دین کے حصول کے لیے ہے، اس سے دین قائم رہتا ہے، دین اس سے وجود میں آتا ہے، وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ تو عبادات کرنے سے یعنی باقی اس کے تحفظ کے لیے شارع نے جو احکام دیے ہیں، یعنی دین کو باقی رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے، تو اس میں کیا تھا کہ دعوت، دین کی دعوت دی جائے، مختلف طریقوں سے دین کو پھیلایا جائے، اور دین کے رستے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں فکری طور پر ان کا مقابلہ کیا جائے، اپنی قوت طاقت سے رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور ایسے لوگ جو یعنی مستشرقین ہیں یا ملحد قسم کے ہیں مسلمانوں میں سے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے عقیدے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کو روکا جائے۔ اور ایسے ہی جو لوگ غلط فتوے دیتے ہیں یا قرآن حدیث کو سمجھنے میں، سمجھانے میں تحریف سے کام لیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جائے، انہیں روکا جائے۔ یہ صورتیں ساری جو ہیں وہ دین کے تحفظ کے لیے ہیں، اس کی بقا کے لیے ہیں۔
یہ یعنی سمجھ لیں کہ شریعت کا جو مقصد پہلا ہے وہ دین کا تحفظ ہے، دین کا وجود اور اس کا تحفظ، بقا اور اس کا دفاع، یہ چیزیں آ گئی۔ تو دوسری چیز جو تھی وہ نفس کی حفاظت تھی، جان کی حفاظت تھی۔ تو جان کے وجود کے لیے تو نکاح کا طریقہ ہے، باقی اس کی حفاظت کے لیے شریعت نے کیا انتظام کیا ہے کہ آپ اس کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے، کھانا پینا ہے، لباس ہے اور اس طرح رہائش ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اسی بنیاد پر جو ہے وہ بعض لوگوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں کہ اگر آپ کسی نفس کو کھانا نہیں ملے گا، پینا نہیں ملے گا، لباس نہیں ہوگا، رہائش نہیں ہوگی تو نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ جو کھانا پینا ہے یہ انسان کی حاجت میں بھی جا سکتا ہے، تحسینیات میں بھی جا سکتا ہے، اور یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا زندہ کیسے رہے گا؟ اس کے بغیر یعنی اتنا کھانا کھانا جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی جان کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی پانی پینا، مشروبات میں سے اتنا پانی پینا یا کوئی مشروب پینا جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایسے لباس ہے، لباس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تحسینی امور میں سے ہے، یعنی زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک اسائش میں شامل ہے، لیکن انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ لباس کے بغیر بھی انسان کا باقی رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا سخت سردی ہے تو اس کو لباس نہیں ملتا تو سردی میں کیسے بچ جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اگر سخت گرمی میں وہ لباس کے بغیر رہتا ہے تو پھر بھی یہی صورت بنے گی۔ اس لیے اتنا لباس تو اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے نا، اس کی جان کے تحفظ کے لیے، جو جس سے وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے، اس کو تحفظ دے سکتا ہے۔ کھانا پینا، لباس اور رہائش بھی اسی طرح ہے، اتنی رہائش کہ جس سے اس کی جان کا تحفظ ہو سکے، یہ بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے۔ یہ تو اس سے شارع نے یہ کھانے پینے کا حکم ہمیں دیا ہے نا، کھاؤ پیو، ایک اس میں اختیار بھی ہے، انسان کو دیا ہے، اختیار بھی ہے، لیکن اختیار ہے کہ انسان چیزوں میں سے جو چاہے کھا لے، جو چاہے چھوڑ دے، جو پسند ہے کھا لے، جو پسند نہیں اس کو چھوڑ دے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کلی طور پر ہی کھانا ترک کر دے یا کوئی مشروب ترک کر کے کہ میں نے کھانا ہی نہیں، میں نے پینا ہی نہیں، میں نے لباس نہیں پہننا، تو اس طرح جو ہے وہ اپنے نفس کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے شریعت نے یعنی یہ چیزیں ان سے تحفظ کا اہتمام کیا ہے۔ تو انسان کے نفس کے تحفظ میں ایک تو خیر اس کی جان کا مسئلہ ہے، باقی اس کے اعضاء کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہے، اعضاء کا تحفظ بھی۔ کوئی آدمی ایسی طیبات کو جو ہے وہ حلال کیا ہے اور خبائث کو حرام کیا ہے۔ خبائث کو کیوں حرام کیا ہے؟ خبائث کھائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے یا اس کی صحت کو خطرہ ہے، بیمار ہو جائے گا، اس لیے اسے منع کر دیا ہے۔ ایسے ہی اپنی جان کو، جسم کو وہ ایسے خطرات میں نہ ڈالے کہ وہ مر جائے۔ جیسے جو ہے وہ کل ایک عجیب فلسفہ سنا کہ ایک ہمارے ہاں جو ہے بڑا محقق مشہور ہو گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو صبح شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ اذکار پڑھیں اور بعد میں زہر کھا کے دیکھیں کہ زہر سے آپ مرتے ہیں یا کہ نہیں مرتے۔ مطلب اس کا کیا تھا کہ اذکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اذکار آپ نے کیے ہیں تو بعد میں زہر کھا لیں گے تو پھر آپ تو مر جائیں گے، تو اذکار کا کیا فائدہ؟ یہ دیکھو کتنی یہ غلط سوچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار بتائے ہیں نا کہ اس سے انسان کی جان کا تحفظ ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ بات غلط ہے، تحفظ نہیں ہوتا، کیونکہ بعد میں اگر کوئی آدمی زہر کھاتا تو مر جاتا ہے۔ تو شریعت کا یہ مقصد ہے ایسا جو اس آدمی نے سمجھا ہے کہ اذکار اس لیے ہیں کہ بعد میں آپ جان بوجھ کر خودکشی کر لیں، تو خودکشی سے بھی اذکار کو بچانا چاہیے۔ یہ اذکار کے اندر اسی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ کو خودکشی سے بھی بچائے۔ ایک آدمی ذکر جو ہے وہ کر کے بعد میں گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جائے، کہے کہ دیکھتے ہیں کہ ذکر اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا،
گاڑی اوپر سے گزرتی اور گاڑی نہیں رکتی، اس کا مسئلہ اذکار جو ہے وہ تو بے فائدہ ہوگا۔ تو جان بوجھ کر جو ہے وہ آدمی اپنے آپ خطرے میں نہ ڈالے، باقی اللہ کی طرف سے اگر کوئی اس پر آفت آنی ہے، کوئی مصیبت آنی ہے، وہ تو آ کے رہے گی، وہ تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وہ اللہ جس نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر یہ اذکار پڑھیں گے تو آپ کا تحفظ ہوگا، اسی کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کے باوجود بھی نقصان کر دے۔ ویسے بھی جب اس انداز سے کسی چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس کا معنی ایک ہی متعین نہیں ہوتا کہ ظاہری معنی اس کا لے لیا جائے کہ اس سے جی بس جان کا تحفظ ہو جائے گا، اور بھی بے شمار فوائد ہوتے ہیں، کئی چیزوں سے انسان کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف اس کی جان بچ جائے، بے شمار شیطانوں سے اس کا تحفظ ہو سکتا ہے، جادو سے تحفظ ہو جاتا ہے، بے شمار آفات سے انسان بچ جاتا ہے۔ جیسے دعا کرتا ہے، اب دعا جو ہے اس کا نتیجہ یہ لازمی ہے کہ فوری اس طرح قبول ہو جائے جیسے کسی نے دعا مانگی ہے۔ اگر ایسے ہو تو کیا دنیا کا نظام چل سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ آج بارش برسا دے، دوسرا دعا کر رہا ہے کہ اللہ بارش نہ برسا، تو اللہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ وہ لوگوں کو دیکھے گا۔ لیکن ایک آدمی کی دعا سے اگر بارش ہو جاتی ہے، جس نے دعا کی کہ بارش نہ ہو رک جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دعا بے اثر ہوگی، کہ دعا کی قبولیت کے درجات ان میں سے کوئی نہ کوئی درجہ تو حاصل ہو جائے گا، اس کو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مل جائے گی، کوئی نقصان اسے ٹل جائے گا، یا یہ ہوگا کہ اس کی یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ یا آخرت بن جائے گی، آخرت میں اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ مختلف صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ تو اس طرح اس میں یعنی شارع نے انسان کو روکا ہے کہ اپنی جان کو خود خطرے میں نہ ڈالے، یہ بھی اس کے تحفظ کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہا خودکشی نہ کرے، خودکشی کو حرام قرار دے دیا ہے، بلکہ اس کے لیے جہنم کی وعید سنا دی ہے، اور آپ نے خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اور حتیٰ کہ نفس کا تحفظ اس طرح کیا ہے۔ ایک تو خیر جیسے جان کے لیے کچھ سزائیں رکھی ہیں نا تحفظ کے لیے، کوئی آدمی کسی عضو کا نقصان کرے یا جان کا نقصان کرے تو اسے قصاص میں سزا دی جائے۔ ویسے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے جو منع کیا گیا ہے، خودکشی کے علاوہ یہ بھی ہے، حتیٰ کہ عبادت جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے ذریعہ ہے، اس کو بھی ایسے انداز سے ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے انسانی نفس کو نقصان ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی ساری رات نماز پڑھتا رہے، ہمیشہ کے روزے رکھتا رہے، یعنی عبادت میں اپنے آپ کو اس طرح کھپا دے کہ اس کی صحت متاثر ہو جائے۔ اس لیے جس عورت کا عبادت کی کثرت سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ تو ساری رات قیام کرتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، شب بیداری وہ کرنے والی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں عبادت اتنی کرنی چاہیے جتنی تمہاری استطاعت میں ہے۔ تو یہ نفس کے تحفظ کی صورتیں ہیں۔ تو باقی جو ہے وہ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر خود یا کوئی خود کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وعیدیں ہیں، اگر کوئی کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کی سزا باقاعدہ قصاص میں جو اس کو قتل کر دیا جائے، یا دیگر سزائیں ہیں، جس طرح وہ کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اسی طرح ہی اس کو قصاص میں سزا دے دی جائے۔ یہ تحفظ کی شکلیں ہیں۔ تو برائے اشارے کے جو احکامات ہیں اس میں جان کا تحفظ، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اگر جان نہیں تو جہان نہیں ہے، جہان قائم نہیں ہو سکتا اس کے بعد۔ اس کے بعد تیسری چیز جس کا تحفظ ضروری ہے وہ انسان کی نسل ہے، اس کا نسب ہے، اس کی عزت و آبرو ہے۔ اس کے وجود کے لیے اشارے نے کیا کیا ہے؟ نکاح مشروع قرار دیا ہے، نکاح مشروع قرار دیا ہے اس کے وجود کے لیے۔ شرعی نکاح یعنی ہونا چاہیے، اور اس میں مزید جو ہے اس کی تکمیل کے لیے، نکاح کو جو ہے وہ زیادہ بہتر بنانے کے لیے، اور نکاح کے نتیجے میں خاوند بیوی کا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط اور گہرا کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آپس میں کفات کا لحاظ رکھ لو،
یا مثلا جو نکاح کرنے والا ہے وہ اپنی مخطوبہ منگیتر کو دیکھ سکتا ہے تاکہ بعد میں زیادہ آپس میں کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں. تو یہ نسل کی بقا کے لیے شریعت کے احکام ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ بقا کے لیے نکاح بھی ہے نسل کی بقا کے لیے. اس کے بعد پھر مزید کچھ احکام، یہ کفات کا مسئلہ یا منگیتر کے دیکھنے کا مسئلہ، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور مزید اس کی بقا کے لیے شارع نے کون سے احکام دیے؟ نسل عزت و آبرو کی بقا کے لیے. یہ سمجھ لیں کہ نفس کی بقا اور نسل کی بقا، نسل کی بقا اور نفس کی بقا یہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں. یہ جیسے نفس کی بقا کے لیے کھانا پینا رہائش کپڑا ضروری ہے، ویسے نسل کی بقا کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اتنی ضروری ہیں جس سے انسان کی نسل کی بقا ہو. باقی اگر کوئی آدمی اس پر زیادتی کرتا ہے یا اس میں خلل پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے شارع نے کیا احکامات دیے ہیں کہ کہیں نسل خلط ملط نہ ہو جائے. اس کے لیے زنا کو حرام کر دیا، زانی کی سزا رکھ دی ہے، اور اس کے ساتھ مزید عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے قذف کو حرام کر دیا اور قاذف کی باقاعدہ شرعی سزا مقرر کر دی ہے. مزید جو ہے وہ نسل عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اور بھی احکامات ہیں جن کو ہم زنا کے مقدمات کہتے ہیں. زنا کے مقدمات ہیں نا یہ، یعنی غیر محرم عورت کو دیکھنا، اجنبی عورت کو دیکھنا، اس کے ساتھ خلوت میں جانا، باتیں کرنا، یہ چیزیں یہ بھی تحفظ کے لیے، اس میں بھی انسان کے نسب اور اس کی عزت کا تحفظ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عقل کا تحفظ ہے. عقل اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی نعمت ہے. عقل سے انسان حق کو بھی پہچانتا ہے، اپنے لیے فائدے اور نقصان کے درمیان فرق کرتا ہے، اور حق کی پہچان بھی عقل سے ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اہل عقل کو مخاطب کیا ہے کہ تم غور و فکر کرو اللہ کی نشانیوں میں. تو یہ عقل انسان کی جو ہے وہ یعنی حق کو قبول کرنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے. اگرچہ اس کا غلط استعمال انسان گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے. جیسے فلاسفہ اور عقل پرست لوگ جو ہیں انہوں نے عقل کو دین پر مقدم کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے کوئی من گھڑت قسم کی کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، یعنی یہ روایت. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے جب عقل کو پیدا کیا ہے تو عقل ہر چیز پر مقدم ہو جاتا کہ دین پر بھی اس کو غالب کر دیا جائے گا. حالانکہ عقل سے کام لینے کا تو اللہ نے کہا ہے، لیکن دین پر اس کو غالب نہیں کریں گے، بلکہ دین حاکم ہے، وہ غالب ہوگا. عقل اس کے تابع ہو کے کام کرے گی، شرعی احکام کو سمجھنے میں، اس کے مقاصد کو سمجھنے میں. اور مقاصد وہی عقل میں آنے چاہیے جو شارع کا مقصود ہے. یہ نہیں کہ مقاصد وہ اپنی لے آئے کوئی اور ان مقاصد کا ٹکراؤ جو ہے وہ شارع کے مقاصد سے ہو جائے. جو شارع کے مقاصد ہیں مکلف کو وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. مثلا شارع کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، اس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کو خوش آپ نے کرنا ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اب اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے مقصد ٹکرا گیا نا. تو یہ مقصد اس کا باطل ہے، مردود ہے. یہ اس نے خود سوچا ہے. شارع کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ اس نے یعنی اس کی اپنی عقل کا نتیجہ ہے. تو شارع کے جو مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کرے. تو بہرحال عقل کے تحفظ کے لیے شارع نے کون سے احکام دیے ہیں؟ عقل کا تحفظ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے نفس کے تحفظ کے لیے اور اس کے بعد نسل کے تحفظ کے لیے کھانے پینے، اس طرح لباس رہائش کا ذکر کیا تھا. عقل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقل کے قیام کے لیے یہ چیزیں شامل ہیں. کھانا پینا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کی ضرورت کی چیزیں، عقل کے لیے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آدمی کوئی اچھی چیزیں طیبات نہیں کھائے گا تو اس کی عقل کام نہیں کرتی. عقل کو کام میں لانے کے لیے آپ کو
طیبات کھانی پڑیں گی، اس طرح طیبات میں سے مشروب بھی پینا پڑے گا، یہ بھی چیزیں عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے، یعنی اگر جسم صحیح ہو تو عقل بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو جسم کو صحیح رکھنے کے لیے یہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں بطور نعمت دی گئی ہے، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان کے استعمال کے بغیر عقل صحیح نہیں رہ سکتی، صحیح کام نہیں کر سکتی۔ تو عقل کے تحفظ کے لیے یہ استعمال والی چیزیں بھی ہیں، اور مزید ایسی چیزیں جو عقل کو نقصان دیتی ہیں شریعت نے ان سے منع کر دیا ہے۔ یعنی اس میں ہر قسم کی نقصان دہ چیز آ جاتی ہے، خواہش اور خاص کر نشہ آور چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ عقل کی خرابی کا زیادہ سبب جو ہے وہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ تو جو آدمی نشہ پیتا ہے اس کی سزا مقرر کر دی ہے، یہ عقل کے تحفظ کے لیے ہے۔ باقی مال کا حصول اور اس کا تحفظ، مال جو ہے وہ انسانی ضرورت ہے، ابھی ذکر کیا تھا نا، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ مال یہ ایک انسانی ضرورت ہے، یہ بھی جیسے آپ کی ضرورت دین ہے، ویسے اتنا مال ضروری ہے جس سے آپ کی جان بچ سکے۔ اگر جان نہیں ہے تو دین کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے بغیر دین کا بھی تصور نہیں ہوگا۔ جب خود انسان نہیں رہا تو دین کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی بقا کیسے ہوگی؟ کیونکہ دین کی بقا تو انسان کے نفس کے ساتھ ہے، تو انسان کا نفس جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، اتنا مال جو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے۔ تو مال کے وجود کے لیے شارع نے کیا احکامات دیے؟ یعنی کاروبار کی صورتیں، مختلف صورتیں، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، اس کے علاوہ یہ کوئی مزدوری کرتا ہے، اس کاروبار کی بے شمار شکلیں پہلے موجود تھیں، آج تو اس سے بھی بہت زیادہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی جائز طریقے سے باقاعدہ شریعت نے حکم دیا ہے نا کہ اس کے لیے سعی کرے، کوشش کرے، خود یعنی آدمی باقاعدہ حلال رزق کے لیے کوشش کرے، اس کا حکم دے کر مال کا حصول مقصد ہے۔ باقی مال کے اگر تحفظ کے لیے، اس کے بقا کے لیے بھی احکامات دیے، وہ کیا ہیں؟ مال کے تحفظ کے لیے جو احکامات دیے ہیں، کیا چیز؟ چوری کی حرمت، اس طرح ڈاکے کی حرمت، سزائیں رکھی نا۔ ڈاکو بھی کسی کا مال لوٹتا ہے، چور بھی لوٹتا ہے، ان کو حرام کر دیا۔ کوئی آدمی کسی کا مال غصب کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے سے مال کمائے تو یہ بھی حرام ہے۔ سود سے کمائے یہ بھی حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی کر کے کمائے تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ مال کا تحفظ ہے، کیونکہ ایک آدمی حاصل کر رہا ہے تو باقی کا نقصان کر رہا ہے۔ تو اس لیے ناجائز طریقے، جو باطل طریقے ہیں مال کمانے کے، ان کو روک دیا ہے، اور بعض طریقوں پر سزا رکھ دیا دنیا میں، بعض پر آخرت کی سزا ہے، اس پر ضمانت یعنی اس کو تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے ہی مال کے تحفظ کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جو مال کو ضائع کرنے والے ہیں ان کے لیے پابندی لگا دی۔ بچہ ہے، پاگل، مجنون، سفی، یہ صفات پر حجر کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کے تصرفات پر شرعی پابندی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی ولی، سرپرست اس کے مال کی نگرانی، حفاظت کرے گا۔ تو مال کے یہ تحفظ کی صورت ہے جو شارع نے مقرر کی ہے۔ تو شارع کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ مال کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ مال کے بغیر بھی انسانی زندگی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام دنیا کا اس کے بغیر بھی درم برم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرورت کا مال مراد ہے۔ بہت زیادہ مال کا جو ہے ناجائز طریقے سے حصول کہ آدمی مال کے ہو کر رہ جائے، وہ شارع کا مقصد اصل نہیں ہے، شارع کے مقاصد میں شامل نہیں ہے کہ ساری دنیا کا مال جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جائے، خواہ وہ طریقہ جو ہے وہ ناجائز ہو جائز ہو، کوئی فرق نہ کیا جائے۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد مال کا حصول بنا لے، یہ نہیں اتنا مال کمانا کہ جس سے اس کی زندگی قائم ہو سکتی ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ باقی جو ہے مزید بھی کما سکتا ہے کچھ،
یعنی مزید جو کمائے گا وہ کس میں چلا جائے گا؟ وہ حاجیات میں چلا جائے گا، کچھ مزید کمائے گا تو وہ آگے تحصیلیات میں چلا جائے گا، یہ اس کے آگے درجات بن جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو دوسری ضرورت یا دوسری مسلط کہہ لیں کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں، کیونکہ وہ مصالحے پر مبنی ہیں، تو مصالحے میں سے ایک قسم ضروریات کی تھی، دوسری حاجیات کی تھی۔ تو حاجیات کی حفاظت اور ان کا حصول یہ بھی مقاصد میں شامل ہے، یہ شارع کے مقاصد میں شامل ہے۔ حاجیات میں کون سی چیز آتی ہے؟ یعنی حاجیات کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، سزاؤں سے بھی ہے، ان سب سے تعلق ہے۔ یہ خاص کر یہ جو سزائیں ہیں عقوبات، ہم نے پیچھے 5 بنیادی مقاصد شریعت کے ذکر کیے، وہ کیا ہیں؟ دین کی حفاظت، اس طرح نفس، نسل، عقل اور مال۔ ان 5 کی حفاظت میں ایک چیز سب میں مشترکہ ہے، وہ کیا ہے؟ عقوبات۔ عقوبات سب میں مشترکہ ہیں، یعنی سب کے اندر عقوبات پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ عقوبات کے ذریعے سے ان تمام مقاصد کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ایک مشترکہ سب میں یہ ہے کہ شارع نے باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم دیا ہے وہ بھی ان کا تحفظ کرتا ہے۔ یعنی ان کے تحفظ کے لیے جیسے سزائیں ضروری ہیں، ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی اس کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ یعنی سمجھیں کہ ان 5 چیزوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور سزاؤں کا ہونا یہ بھی لازم ہے۔ تو حاجیات جو ہیں ان کا درجہ ضروریات کے بعد ہے۔ ضروریات میں تو خیر کیونکہ نظام بھی اصل درم برم ہو جاتا ہے دنیا کا، باقی حاجیات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ویسے تباہی تو نہیں ہوتی ہے، نظام تو باقی رہتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے کام چلتا ہے۔ جبکہ شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت چاہتی ہے کہ انسان کو مشکلات سے نکالا جائے، مشکلات سے نکالا جائے، لیکن مشکلات سے کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے اصول ایک قاعدہ علماء بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ المخارج من المضائق، المخارج من المضائق، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تنگیوں سے نکلنے کے راستے، کہ شارع نے کچھ تنگیوں سے نکلنے کے راستے بتائے۔ تنگیوں سے نکلنے کے راستے سے مراد یہ ہے کہ ایسے احکام دیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے، ان کو اختیار کر کے آدمی تنگیوں سے، مشکلات سے نکل سکتا ہے، اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن تنگیوں سے نکلنے کے راستے وہی ہونے چاہیے شارع نے بتائے ہیں، اپنے پاس سے نہیں بنائے جاتے۔ جیسے بعض اہل علم کے ہاں کچھ بنائے ہوئے راستے بھی ہیں، ہمارے ہاں ایک حلالے کا تصور ہے نا، حلالہ، حلالہ شرعی طور پر حرام ہے، حلالے کا حکم جو حرام کا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے کیا کہا کہ یہ بھی جو ہے یہ مخارج من المضائق میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تنگی سے نکالنے کا ذریعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب مشکل میں پھنس گیا ہے نا، تو اب اس مشکل سے اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ اس کے لیے حلالہ جائز کر دے، حلالہ کرے گا تو مشکل سے نکل جائے گا۔ یہ حلالہ والا جو ایک تصور ہے یا یہ ایک ذریعہ جو مشکلات سے نکالنے کا بنایا گیا ہے، یہ شارع کے مقاصد کے مطابق ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی یہ وہ ذریعہ نہیں جو شارع نے مقرر کیا ہے مشکلات سے نکلنے کا۔ جیسے اس کی اور بھی مثال ہے، بڑا لطیفہ بھی ہے۔ وہ احناف کے مشہور امام جو ہیں ان کا ایک فتویٰ، کسی نے فتویٰ پوچھا کہ ایک عورت جو ہے وہ سیڑھی کے درمیان میں مثلا بیٹھی ہے یا کھڑی ہے، تو ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ اگر تو اوپر چڑھی تو پھر بھی تجھے طلاق، اگر تو نیچے اتری تو پھر بھی تجھے طلاق، تو اب وہ کیا کرے عورت؟ تو امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ عورت وہاں ہی بیٹھ جائے، نہ اوپر جائے یا نیچے جائے، اور کوئی 2 آدمی یا 3 آدمی اس کو اٹھا کے سیڑھی سے اتار دے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نہ وہ اوپر گئی ہے نہ نیچے آئی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا؟ مخارج من المضائق،
यानी ऐसा कोई ज़रिया इस्तेमाल किया जाए कि कोई शख्स किसी मुश्किल में फंसा हुआ है तो उससे वो निकल जाए। तो पर कुछ मखारज शरीयत ने खुद मुकर्रर किए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है कि उन्हीं ही वसाइल को, उन्हीं ज़राए को इस्तेमाल करके आदमी मज़ाइक से निकल सकता है। अपने पास से ख़ुद बनाए हुए मखारज नहीं, वो शारे के मकासद के वो खिलाफ है। तो बहरहाल हाजियात के अंदर ये होता है कि शारे ने कुछ ऐसे मखारज बता दिए हैं कि आदमी मुश्किल से ज़रा निकल जाता है, लेकिन ये मुश्किल वो नहीं है जो ज़रूरियात में होती है। ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है, इबादत के अंदर सारी रुख्सें इसमें आ जाती हैं। शारे ने जितनी रुख्सें दी हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं ना, कि नमाज के लिए कुछ रुख्सते हैं, रोज़े के लिए रुख्सते हैं, ये इबादत के अंदर रुख्सों की सूरत है। इसकी मिसालें बेशुमार कल भी कुछ मिसालें दी थी कि मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है, या नमाज जमा करने की, कसर करने की, बीमार के लिए रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है, या फिर उसको नमाज बैठ कर पढ़ने की, लेट कर इशारे से पढ़ने की। ऐसे ही वज़ू कर दे, वज़ू ना हो सके तो फिर तयम्मुम कर ले, ये सारी रुख्सतें हैं। एक आदमी अगर उसको क़िबला तयन करते वक्त मुश्किल होती है तो उसके लिए आसानी है वैसे पढ़ ले, ये आसानियाँ हैं वैसे पढ़ सकता है। या ये है कि सवारी पर अगर नमाज पढ़ने की ज़रूरत पेश आ जाती है, एक दफ़ा रुख कर ले, बाद में बंदी ना भी करे तो कोई हर्ज नहीं। ये तंगी से निकालने वाली है कि सवारी पे बैठा आदमी क़िबले का रुख नहीं कर सकता, मुश्किल होती है उसके लिए। बाकी मामलात के अंदर भी हैं, मामलात के अंदर हाजियात की सूरत क्या बनती है मामलात में? हाँ, जिस तरह के कारोबार की सूरतें हैं, कुछ कारोबार की ऐसी सूरतें हैं कि वैसे उसूल की नज़र से अगर देखा जाए तो वो कारोबार नाजायज़ है, लेकिन शारे ने देखा कि अगर इनको हराम कर दिया गया तो लोग मुश्किलात में पड़ जाएंगे, तंगी में, मुशक्क़त में पड़ जाएंगे। उनको आसानी देने के लिए ऐसे कारोबार जो ज़हरी उसूल के ख़िलाफ़ थे उनको जायज़ कर दिया। जिस तरह कि बै सलम की मिसाल दी, बै सलम, इस्तिस्ना और बाकी मुजारबा वगैरह, मुजारबा, किराज, ये मिलती जुलती सूरतें हैं। ऐसे ही इसके अलावा मुजारत भी है, यानी ज़मीन को किराए पर देना, ठेके पर देना, मुजारत पर देना। तो इसमें क्योंकि जिस चीज़ पर बै की जाती है वो चीज़ मजहूल होती है या मादूम होती है, सामने नहीं होती, सही तरह उसका तयन नहीं हो सकता। इस तरह इजारा भी इसमें आ जाता है। इजारा का मतलब कल बयान किया था ना कि कोई आदमी, इजारे की दो सूरतें हैं, या तो किसी चीज़ को किराए पर लेना देना करना, एक आदमी जो है वो किराए पर कोई चीज़ लेता है या देता है, गाड़ी, मकान, कोई दुकान, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या फिर ख़ुद अपने आप को किराए पर देता है, ये भी सूरत होती है। यानी जिसको हम मुलाजमत कहते हैं ना, नौकरी कहते हैं, नौकरी करना, मुलाजमत करना, सर्वस। तो ये जो सर्वस पेश करता है उसके बदले में बाकायदा तनख्वाह लेता है, उजरत लेता है, खा वो यौमिया हो या वो माहाना हो। तो ये भी इसमें आता है। शारे ने इजारा की इजाज़त दी है कि इजारा में एक उजरत मुतय्यन हो जाती है, लेकिन काम का बिज़ब्त तय्युन जो है बड़ा मुश्किल होता है। या जिस मनफत को आप हासिल कर रहे हैं ना किराए के बदले में, वो मनफत जो है वो मुतय्यन नहीं होती, उसमें कमी बेशी हो सकती है। बाकी जिस तरह दूसरा मसला इसमें ये भी है कि ये तंगी इस लिहाज से भी दूर की गई है कि हर आदमी मकान, दुकान या सवारी अपनी ख़रीद नहीं सकता, उसको ज़रूरत है ना कि दूसरे की चीज़ फ़ायदा उठाए। तो इसलिए किराए की ज़रूरत है। ये कोई आदमी मुफ्त में या आरियतन तो देगा नहीं, इसलिए उसे किराए पर ही लेनी पड़ेगी। तो अगर किराए को मना कर दिया जाए तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, कैसे वो रहेंगे, रहाइश रखेंगे या सवारी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज भी हम ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देख रहे हैं, हमारे ये मुशाहदात में, तजर्बात में आती रहती हैं कि हम में से कितने लोग हैं करोड़ों के हिसाब से जिनके पास अपना घर नहीं होता, सवारी नहीं होती, तो या मतलब दुकान नहीं है, उन्हें कारोबार करना किराए पे लेते हैं। तो इसमें उनको इजाज़त दी गई है, जबकि किराया वगैरह तो उजरत ये मुतय्यन हो जाती है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो मुतय्यन नहीं होता,
مجہول رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اجازت ہے۔ ورنہ یہ رخصتیں ہیں، یعنی حاجیات کے اندر، معاملات کے اندر رخصتیں دی گئی ہیں، ان رخصتوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ لوگوں سے تنگی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ کچھ سزاؤں کے اندر بھی ہے حاجیات، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ شبہ کی وجہ سے حد کو ساقط کر دینا، یہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، شبہ کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ دیت عاقلہ پر رکھی گئی ہے، عاقلہ پر دیت، مزید اس کی تکمیل کے لیے اس کو آگے قسطوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ یعنی صورتیں جو ہیں وہ تخفیف کی ہیں، شارع نے جو تخفیف دی ہے اس کا استعمال، لیکن اس میں بھی یہ بات بنیادی یہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ تخفیف یا رخصتیں یا جیسے کہتے ہیں رفع الحرج، یہ کیا ہے؟ تنگی کو دور کرنا۔ شارع کا مقصد کیا ہے ان میں؟ رفع الحرج، تنگی کو دور کرنا۔ تنگی کو دور کرنا یہ ان مقاصد کی روشنی میں ہونا چاہیے جو شارع نے بیان کی ہے، اپنے پاس سے نہیں۔ کوئی آدمی رخصتیں اپنے پاس سے نکالے تنگی کو دور کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص کوئی رخصت اپنے پاس سے نکال دے گا یا کوئی مقصد اپنے پاس سے بیان کر کے لوگوں کو سہولت دے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ روزہ رکھتے ہیں تو کوئی آدمی کہے گرمی کا روزہ ہے تو روزے بڑی مشقت ہوتی ہے، لہذا روزہ ساقط کر دیا جائے، تو یہ مقصد اس کا ٹھیک ہوگا کہ روزے میں کیونکہ مشقت ہے اس وجہ سے روزے کو ساقط کر دیا جائے۔ اس کو ساقط نہیں کیا جائے گا۔ کس لیے ساقط نہیں کیا جائے گا؟ اس میں آپ کو وقتی طور پر تو یہ سہولت نظر آ رہی ہے نا کہ مشقت دور ہوگی، روزہ جو چھوڑ دیا، لیکن دوسری طرف روزہ جو ہے اس کو رکھنا یہ ضروریات میں شامل ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ دین جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، تو دین کے اندر اصول کیا ہیں؟ ایک تو ایمان ہے نا، دوسرا اصول عبادت ہے۔ اصول عبادت میں روزہ بھی شامل ہے۔ تو آپ نے یہاں کسی کو رخصت دے کر حاجیات پر عمل کر لیا، لیکن ضروریات کو نظر انداز کر لیا، جبکہ یہ جو مقاصد بیان ہو رہے ہیں ان کے آپس میں مراتب ہے نا، کہ اگر کسی جگہ پر ضرورت کا ابطال لازم آتا ہو، ضرورت کو نقصان ہوتا ہو، تو پھر حاجیات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اگر کسی حاجت کا نقصان ہوتا ہو تو اس وقت تحسینیات پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے مراتب ہیں کہ جو جس قدر اہم ہے اس کا لحاظ پہلے رکھا جائے گا، دوسرے کا بعد میں، پھر اس کے بعد درجے میں جو بات ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس لیے کوئی آدمی اگر اپنے پاس سے تخفیف کر دے، کسی کو نماز معاف کر دے، ہمارے ہاں لوگ نماز معاف کرنے والے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل کی نماز ہے، تو وہ پڑھتے ہی نہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، دل کا روزہ، دل کی نمازیں۔ کئی لوگوں نے اس طریقے سے بھی جو ہے لوگوں کو رخصت دے دی، اور کئی جو ہیں وہ ان چیزوں میں مشقت سمجھتے ہیں، یا انہوں نے ایسا کیا کہ روزہ، نماز اور حج کا مفہوم ہی اپنا بیان کر دیا۔ یہ بھی تخفیفی صورت ہے۔ بعض ایسے لوگ جو منکرین حدیث ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ حج کی، نماز کی، روزے کی اپنی ہی تعریف کر لی، تو لوگوں کو سہولت تو دے دی انہوں نے کہ روزہ بھی معاف کر دیا، نماز بھی معاف کر دی، حج بھی معاف، زکوٰۃ بھی معاف، سب کچھ معاف کر دیا، لیکن ان لوگوں نے یہ سہولت دے کے دوسری طرف کیا کیا؟ دین کی جو ضروریات، جو یعنی شریعت کے اصل مقاصد ہیں، انسان کی جو ضروریات ہیں، ان کا نقصان کر دیا۔ کیونکہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ بنیادی عبادات ہیں جو جن کو انسان کی ضروریات میں شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروریات کو جب نقصان ہوگا تو پھر آپ حاجیات پر عمل نہیں کر سکتے، خاص کر حاجیات بھی وہ ہوں جو کسی آدمی کی خود ساختہ ہو۔ شریعت نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا۔ شریعت نے جن مقاصد کا یا جن رخصتوں کا اعتبار کیا ہے، یا جس طریقے سے شارع نے کسی کو آسانی مہیا کی ہے، سہولت دی ہے، اسی طریقے کے مطابق ہی وہ سہولت لی جائے گی، اپنے پاس سے نہیں۔ ایسے اس کے علاوہ جو ہے وہ حاجیات کے اندر عبادات، معاملات اور یہ عقوبات وغیرہ یہ آ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد تحسینیات ہیں۔ تحسینیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے ان کے پیچھے نہ تو کوئی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی حاجت ہوتی ہے، صرف
اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو آپ کہہ لیں کہ اس کی تحسین و تزئین کرنا، کسی چیز کو زیادہ عمدہ کرنا، پاک صاف کرنا، یا جس کا تعلق جو ہے وہ اخلاق فاضلہ سے ہوتا ہے، حسن اخلاق سے، کسی چیز کے اندر حسن اور رونق پیدا کرنا، یعنی تحسینیات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ عبادات کے اندر بھی ایسے ہے۔ عبادات کے اندر جیسے نماز پڑھنا ایک ضرورت ہے، نماز پڑھنا ایک ضرورت ہے ایک، تو اب جو ہے وہ نماز کے اندر تحسینیات کیسے پیدا ہوں گی نماز میں؟ اس میں مثلا خشوع آ جائے گا، مزید نوافل آ جائیں گے۔ آپ فرض صدقات کے اندر حسن کس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ نفلی صدقات کریں، نفلی روزے رکھیں، نفلی نمازیں پڑھیں اللہ کے تقرب کے لیے، تو یہ عبادت کے اندر حسن آئے گا، یعنی یہ عبادات کے اندر یہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح مثلا آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ صفائی ستھرائی کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، تو یہ چیزیں تحسینیات کے اندر آتی ہیں۔ لیکن تحسینیات کے اندر عمل اس طرح نہیں کرنا کہ آپ حاجیات اور ضروریات کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی جو ہے فرض نمازیں تو ادا نہیں کرتا لیکن نوافل پڑھ رہا ہے، تو یہ آدمی اللہ کا تقرب حاصل کر لے گا اس طریقے سے۔ اس نے تحسینیات کو تو لے لیا لیکن جو ضروریات ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اس لیے کسی بھی ایسی حاجت پر عمل نہیں ہوگا، یا حاجت کو مکمل نہیں کیا جائے گا یا پورا نہیں کیا جائے گا جب وہ خلل پیدا کر دے کسی ضرورت میں، اور نہ ہی کسی ایسی تحسینی معاملے میں عمل کیا جائے گا جب اس کا نقصان کسی حاجی معاملے کو یا ضروری معاملے کو ہوگا۔ اس لیے کوئی شخص جو ہے وہ یعنی نماز جو ہے وہ اس طرح پڑھے جس طرح کے بعد لوگ جو ہیں وہ مثلا ساری رات قیام کرنا ہے، لیکن قیام کا نتیجہ کیا، صبح کی نماز فرض رہے گی، تو اس نے جو ہے وہ عبادت کے اندر حسن کیا پیدا کیا کہ اصل جو فرض ہے ضرورت ہے اس کو بھی معطل کر۔ اس طرح حسن پیدا نہیں ہوتا۔ حسن اس وقت ہی پیدا ہوگا کسی چیز کے اندر جب پہلے ضرورت پر پھر حاجت پر عمل ہوگا، اس کے بعد وہ مزید آگے اضافہ کرتے ہوئے کسی چیز کے اندر تحسین یا تزئین پیدا کرے گا۔ تو عبادات کے اندر یہ صورتیں تھیں کہ کوئی آدمی مثلا مسجد میں جائے تو کپڑے اچھے پہن لے، زیب و زینت کر لے، لیکن یہ زیب و زینت والے کپڑے ہیں، باقی بنیادی جو کپڑے ہیں وہ ضروریات میں شامل ہیں، وہ تو اس نے ضرورت کے لیے کپڑے پہننے ہیں، اس میں جو ہے وہ بنیادی صدر ڈھانپنا بھی آ جاتا ہے۔ تو باقی ایسے یہ یعنی طہارتیں وغیرہ جو ہیں، یہ طہارت جو ہے اس کو تحسینیات کے اندر طہارت خواہ وہ حدث سے ہو یا وہ نجاست سے ہو، اس کو بھی شامل کر دیا گیا کہ یہ تحسینیات میں آتی ہے۔ لیکن تحسینیات کے اندر اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ حدث سے، کہ حدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا ہے، ظاہری طور پر آپ کے جسم پر کچھ نہیں لگا، لیکن اس کے باوجود وضو کرنا ضروری ہوگا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، شارع نے اس کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی اس کے بغیر ایک جو عبادات ہیں نا، اصول عبادات، ان کا تحفظ یہ ضرورت ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے یعنی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو ایک اصول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وضو بھی ضروری ہوا، اور اسی طرح نجاست کا ازالہ بھی ضروری ہوا۔ جو طہارت حدث سے ہوتی ہے اس میں وضو بھی آ جاتا ہے اور غسل بھی اس میں آ جاتا ہے۔ غسل اور وضو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ طہارت کس سے ہے؟ حدث سے طہارت ہے۔ یہ حدث سے طہارت ہے، یہ معقولۃ المعنی ہے یا غیر معقولۃ المعنی ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ سمجھ آتا یا نہیں آتا؟ ہاں، غیر معقولۃ المعنی ہے۔ کس لیے؟ کیسے غیر معقولۃ المعنی بنے گا؟ یعنی کوئی مقصد سمجھ آتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اس طرح غسل کرتے وقت آپ پورے جسم کو اچھی طریقے سے صاف کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کا جسم پاک صاف ہو رہا ہے۔ لیکن
اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اس کے زہری فوائد جو ہیں وہ ضرور نظر آتے ہیں دونوں کے، صفائی ستھرائی کچھ ہو جاتی ہے، لیکن تحسینیات کے اندر اس لیے شامل کر دیا ہے کہ ظاہری طور پر انسان کا جسم اس سے صاف ستھرا پاکیزہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر یعنی اس کو دیکھا جائے نا غور سے، تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے، یعنی غور و فکر کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر معقولۃ ایمان ہے۔ جیسے وضو کے بارے میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہو گئی تو باقی جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہوا خارج ہونے سے وضو کرنے کی جو حکمت ہے وہ ظاہری طور پر سمجھ نہیں آتی۔ ایسے غسل جب واجب ہوتا ہے، یعنی آدمی جنبی ہوگا، مثلا غسل واجب ہوگا تو جنابت جو ہے پورے جسم میں تو نہیں ہوتی، جنابت کہاں لگی ہوتی، یعنی کچھ نجاست جو ہے وہ مخصوص جگہ پہ ہوتی ہے، اگر اس کو صاف کر لیا جائے تو باقی جسم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سارے جسم کو دھویا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے پیچھے شارع کے مقاصد ضرور ہیں جو عام طور پر آدمی کے ذہن میں نہیں آتے۔ وضو کی اہمیت اور غسل کی اہمیت کیا ہے؟ پر جو لوگ شریعت کے مقاصد پر بات کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے کچھ حکمتیں کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتے ہیں کیا ہیں۔ تو عمومی طور پر برحال یہ طہارتوں کو کس میں شامل کیا گیا ہے؟ تحسینیات کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تحسینیات میں شامل ہیں یہ، یعنی کچھ عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ جو ہے وہ معاملات کے ساتھ جو تحسینیات میں آتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ پیچھے ہم بات عبادات کی کر رہے تھے، عبادات کے اندر تحسینیات میں طہارت وغیرہ آ گئی، ایسے جو ہے وہ اس میں نوافل وغیرہ آ گئے، یعنی کسی کام کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں، اس کے اندر یہ تحسین ہی ہے۔ نماز اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ بھی اس کی تحسین کی صورت ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ اچھا لباس پہن لیتا ہے، یہ بھی تحسین کی صورت ہے۔ وہ کھانا اچھا کھا لیتا ہے، یعنی وہ کھانا جو اس کی بنیادی ضرورت سے کچھ زائد ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، وہ کھا لے۔ تحسینیات میں چیزیں آتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسراف سے بچے، اسراف سے منع کر دیا۔ کچھ اہل علم نے نجاستوں کی بیع کو بھی اس میں شامل کر دیا، یعنی معاملات کے اندر کہتے ہیں کہ نجاست کی بیع سے کیوں روکا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی تحسینیات میں آتا ہے۔ کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کو کاروبار اچھا کرنا چاہیے نا، کوئی معقول کام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ نجاستوں کو بیچتا پھرے۔ نجاستوں کو شریعت نے منع کر دیا ہے۔ کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی مردار بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بت بیچ رہا ہے، کوئی کتے بیچ رہا ہے، کوئی بلیاں بیچ رہا ہے، تو یہ ساری بیع کی صورتیں کس میں آئیں گی؟ ان کو چھوڑنا جو ہے وہ تحسینیات میں آئے گا، تحسینیات میں آئے گا نا، کیونکہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کو دیکھنے والے اچھا نہیں سمجھتے، انسان کے مکارم اخلاق کے خلاف چیزیں ہیں۔ کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، وہ کہے میں کتوں کا کاروبار کرتا ہوں یا بلیوں کا کرتا ہوں، اس کو کوئی آدمی اچھا سمجھے گا، یہ بڑا معزز آدمی ہے، یہ بڑا کاروباری آدمی ہے۔ تو اس لیے تحسینیات کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کا کاروبار جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کے اپنے مقام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو اس کو شرف دیا ہے، تکریم دی ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تحسینیات میں چیزیں شامل ہیں۔ تو پر یہ معاملات کی کوئی صورتیں ہیں، باقی اس میں کچھ عقوبات بھی آ جاتی ہیں، عادات بھی آ جاتی ہیں۔ عادات میں کیا ہیں؟ یہ آداب ہیں سارے، یعنی تحسینیات کے اندر عادات میں کون سی چیزیں آئیں گی؟ عادات کے اندر عادات میں وہ کام آتے ہیں جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، روٹین میں بطور بشر کرتے ہیں، جنہوں کہتے ہیں بشری تقاضے کے تحت کام کیے جاتے ہیں، ان کو ہم عادات کہتے ہیں۔ ویسے تو کھانا پینا بھی عادت ہے، کھانے پینے کے آداب کا اگر لحاظ رکھا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تحسینیات میں شامل ہے نا۔ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، اپنے سامنے سے کھائے، بسم اللہ پڑھ دے، یہ چیزیں تحسینیات میں شامل ہیں، یہ بھی آداب ہیں۔ اسی طرح کچھ آداب جو ہوتے ہیں وہ سونے کے بھی ہیں، سونے کے آداب بھی ہیں،
یہ کس میں آئیں گے؟ یہ بھی تحسینیات میں ہیں۔ ہم تو اکثر تحسینیات کو چھوڑ دیتے ہیں نا، کھانے کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ کھانے کے آداب میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، کھانا ضائع نہ کیا جائے، جس برتن میں آدمی کھائے اس برتن کو صاف کیا جائے، ورنہ وہ برتن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ سونے کے آداب بھی ہیں۔ سوتے وقت کیسے سونا چاہیے کہ آدمی دعائیں پڑھ کے سوئے، دائیں پہلو پہ لیٹ کے سوئے، یہ چیزیں بھی عادات میں آتی ہیں لیکن تحسینیات میں ہیں، شریعت کے اندر یہ بھی مطلوب ہیں، مطلوب چیزیں ہیں کہ شریعت نے جو آداب دیے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اس طرح اٹھنا بیٹھنا مجلس کے آداب ہیں، مثلا مجلس میں بیٹھنے اٹھنے کے آداب ہیں۔ کسی مجلس میں آدمی آئے، سلام کہہ کے آئے، سلام کہہ کے جائے، اجازت لے کے بیٹھے، اجازت لے کے جائے، یہ آداب کا تقاضا ہے، مجلس کے آداب ہیں۔ جگہ تنگ ہو تو دوسرے کو جگہ دے دینا، مجلس کے آداب ہیں۔ تو بہرحال یہ مجلس کے آداب ہوں یا کھانے پینے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، بات کرنے کے آداب ہیں۔ کسی سے گفتگو کیسے کرنی ہے، بڑے سے کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے کرنی ہے، اپنے ساتھی سے کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کیسے میں آتی ہیں؟ یہ تحسینیات کے اندر آتی ہیں۔ یہ انسان کا اخلاق ہے، اس کے اخلاق میں چیزیں شامل ہیں، یہ عادات آ گئی۔ تو باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ کچھ عقوبات بھی ہیں، عقوبات کے اندر بھی ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ عقوبات میں ویسے کل ایک مثال ذکر کی تھی کہ عقوبات میں تحسینیات پر عمل کیسے ہوگا، اس کے اندر حسن کیسے پیدا کیا جائے گا، کہ اس طریقے سے کسی کو سزا دی جائے کہ وہ طریقہ مہذب ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کسی آدمی کو سزا دینی ہے، آدمی دونوں ہاتھوں اس طرح لگ پڑے کہ جیسے کوئی درندہ کسی پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ آداب کے خلاف ہے، تحسینیات میں یہ نہیں آئے گا۔ اس لیے سزا کے بھی شریعت طریقے بتائے ہیں، کسی کو سزا دینی ہے تو کیسے دینی ہے۔ مثلا یہ کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مارے، منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے۔ سزا جو ضرورت کے تحت دی جائے، اور زیادہ جو ہے وہ اس کا ڈاری ہونا چاہیے، عملی طور پر کم ہونی چاہیے۔ لاٹھی جو ہے بس اٹھی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ تو باقی سزا دینی پڑ جائے تو اس کے میں بھی آدمی آداب کا لحاظ رکھے، اور خاص کر شرعی سزا جو ہے، کسی کو قتل کرنا ہے جنگ میں یا قصاص میں، تو اس کا بھی ادب ہے، اچھے طریقے سے اس کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، اس کو اذیتیں دے دے کے نہ مارا جائے، بلکہ اس پر ایک شرعی حد نافذ کرنی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے ایسے طریقے سے جس میں آسانی سے ہو سکے۔ سوائے اس کے کچھ صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ جس آدمی نے کسی کو زیادتی سے قتل کیا ہے اس کو اسی طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ ممکن ہو، زیادہ نقصان کا خطرہ نہ ہو، اور شرعی طور پر اس کا جواز موجود ہو، تو پھر ہی اس پر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اس کو بدلے میں قصاص میں اچھے طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، جب ذبح کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے بھی آداب ہیں، اچھے طریقے سے کیا جائے، چھری تیز کی جائے، اس کو قبلے کی طرف لٹایا جائے، اور اس کے جو پہلو ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے دائیں ہاتھ سے چھری تیز کر کے اس طرح چلائی جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ یہ چیزیں تحسینیات میں آتی ہیں، یعنی آداب میں آتی ہیں، تحسینیات میں، کہ جانور کو تکلیف نہ دی جائے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قصائیوں کو دیکھیں تو ان کے ہاں کوئی آداب نہیں ہوتے، وہ تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے مار دیتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں، گردن مروڑی نیچے پھینک دیا، بعد میں چھری چلا دیا، ان بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث کہتی ہے لا قتلتم فاحسنوا قتلۃ و ذبحتم فاحسنوا ذبحۃ، اس لیے ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی سزاؤں میں، عقوبات میں، جنگ کے دوران بھی کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے، اور ایسے ہی جنگ کے دوران جو دشمن ہے اس کے بچوں، ان کی عورتوں، ان کے بوڑھوں، رہبوں کا جو خیال رکھا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ چیزیں تحسینیات میں آتی ہیں، اور ان میں یعنی آداب ہیں، یہ مختلف معاملات میں، عبادات میں بھی ہیں، عادات میں، معاملات میں، عقوبات میں۔
ان آداب کا لحاظ رکھنا یہ تحسینیات میں آتا ہے۔ تو باقی یہ تو خیر ایک تو درجہ ان کا ہو گیا، یعنی ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کے لحاظ سے، یعنی اقسام کے لحاظ سے۔ باقی پہلی جو قسم ہے اس میں ان کے آپس میں درجات، جیسے کل بھی اس کا کچھ بیان ہو چکا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جس وقت آپ نے ان میں سے کسی پر عمل کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے جو مقدم ہے ضروری ہے، کہیں اس کو ضرورت تو نہیں پہنچ رہا۔ یہ بنیادی شرط ہے، یعنی ترتیب کا آپ نے ضرور لحاظ رکھنا ہے کہ جو یعنی ان مقاصد کے مراتب ہیں ان کا لحاظ رکھ کے جو ضروری ہے، مقدم ہے، اس کی رعایت پہلے رکھی جائے، دوسروں کی رعایت بعد رکھی جائے۔ درجہ بدرجہ جو ہے وہ اس طرح ان کا لحاظ رکھ کے ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یعنی کچھ کل مثالیں بھی ذکر کی تھی کہ جب ایک مقصد کا دوسرے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس طرح جو مقدم ہے یا زیادہ اہم ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اس کی رعایت رکھی، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی کو یاد ہے کوئی مثال؟ ہاں جی، چلو خیر، ایک تو مثالیں سروزات کے لیے تھی یہ کہ جس وقت آدمی جیسے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر ایک نئی مثال اس کی یہ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی کسی کو مجبور کر دیتا ہے، مثلا کہتا ہے فلاں آدمی قتل کرو ورنہ میں تمہارے مال کا نقصان کر دوں گا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں کیا کرنا چاہیے؟ مال تو اپنا ضائع کروا لینا چاہیے، لیکن کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مال سے جو جان ہے وہ مقدم ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کو قتل کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں پھر بھی قتل نہیں کریں گے، کس لیے؟ تو اب جان کا حق دونوں طرف سے برابر ہو گیا۔ آپ نے اپنی جان بچا لی، اس کی جان ضائع کر دی، تو آپ کی جان اس سے کیسے مقدم ہے؟ اس لیے جب درجہ برابر ہو جائے گا تو پھر تو اپنی جان ہی دیں گے، کیونکہ آپ تو قابو آ چکے ہیں، دوسرے کو تو نہیں ماریں گے۔ لیکن اگر کوئی دھمکی دیتا ہے اور کسی نقصان کی، مالی نقصان ہے یا مثلا چھوٹا نقصان کہہ لے، اس کو برداشت کیا جائے گا، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ اس طریقے سے جو مقدم ہے اس کی رعایت پہلے رکھی جائے گی۔ ایسے درجہ بدرجہ باقی بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔